ہمارے جسم کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جس خالق نے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ عطا کیا ہے۔ درود و سلام علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس و برکت پر۔ محترم سامعین، جیسا کہ آپ سن رہے تھے، اللہ کے دیے ہوئے انعامات اور ان کا استعمال، کام کا استعمال قرآن و سنت کی روشنی میں آپ نے سنا، اور آج اس نعمت کا ذکر کرنے والا ہوں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا صحیح استعمال اگر انسان کو مل جائے تو اس سے اور بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ نعمت جس کو عربی زبان میں عین آنکھ کہا جاتا ہے، اس آنکھ سے انسان دنیا جہان کی ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ آنکھ بصیرت والوں کے لیے بہت بڑی بصارت ہے۔ یہ آنکھ پہچانے کا آلہ ہے، اس سے میں اور آپ پہچانتے ہیں، میں اور آپ جانتے ہیں۔ دیکھنے میں یہ آنکھ ایک آلے طرح ہے، پانی کا چھوٹا سا معمولی سا قطرہ لگتا ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی طاقت رکھی ہے کہ مالک عرض و سماء کی مخلوق کو انسان پہچانے کے لیے ہے اور انہیں فرق نہیں کرتا۔ آنکھ کیا ہے؟ آنکھ اس میں بھی ہے اور اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ انہی تین نکات پر آج ہماری گفتگو ہوگی۔ سب سے پہلے جانیے کہ آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج بات کا اندازہ جو لگا سکتے ہیں، جس کے پاس یہ آنکھ جیسی نعمت نہیں ہے اس سے اس کی قدر پوچھیے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس دنیا میں اللہ رب العزت نے آنے دی ہے، وہ صبر کرتا ہے اور اس کے صبر کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کو جنت میں عطا فرماتا ہے۔ یہ دنیا کی آنکھ ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مصدرک حاکم میں ہے، اگرچہ یہ ضعیف روایت ہے لیکن اس سے بہت بڑا جو آپ کو سبق ملتا ہے کہ کتنی بڑی یہ آنکھ ہے، کتنی بڑی یہ نعمت ہے۔ کہتے ہیں بنی اسرائیل کا آدمی تھا، رب سے اس نے چاہا کہ مجھے 500 سال کی عمر دے دی جائے، 500 سال کی عمر اس کو دے دی جاتی ہے اور یہ کہتا ہے میرے قبیلے کے لوگ میرے پاس نہ ہوں، میرے عزیز رشتے دار میرے پاس نہ ہوں، صرف رب کی یاد میرے پاس ہو۔ دن میں روزہ رات کی عبادت، قیام و صبح کی زندگی بسر کرتا ہے، آخری وقت آتا ہے خواہش پوچھی جاتی ہے، کہتا ہے اللہ میری موت دے آئے تو آخری سجدے کے ہاتھ میں آئے، موت دے دی جاتی ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے سامنے
اللہ فرماتے ہیں ٹھہر جاؤ، اس کی بائیں آنکھ کا جو ایک بیلا ہے جو اس کو میں نے دیا تھا اس کو نکالو اور اس کو ایک پلڑے میں رکھو، 500 سال کی عبادت، 500 سال کے رکوع اور سجود ایک پلڑے میں رکھو اور پھر اس کا وزن کیا جائے، اب اس کا وزن کیا جاتا ہے، یہ آنکھ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہے، رات اتنی بڑی ہے تو اللہ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے ابھی تک تو تم نے میری ایک آنکھ کا بھی حق ادا نہیں کیا ہے، تو اتنی بڑی نعمت ہے تم نے میں مفت میں نواز دی ہے، جس کے سے میں نے تجھے دینے میں تجھ سے کوئی پیسہ روپیہ وصول نہیں کیا ہے، میں نے تجھے یہ نعمتیں انگنت بے شمار اللہ عطا کی ہیں، اس آنکھ سے تجھے نہیں بتا سکتا کہ میں نے کیا کیا دیکھا ہے، اس آنکھ سے یہ تم نہیں بتا سکتا کہ میں نے فلاں میں کیا کیا دیکھا ہے، تیری زندگی 50 سال ہے یا 25 سال ہے یا 30 سال یا 60 سال ہے، یہ انسان شمار تک نہیں کر سکتا، تو رب العالمین کو پھر کہنا پڑتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ابن آدم اگر نعمتوں کو شمار کرنا چاہے وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کو شمار تک نہیں کر سکتا، ابن آدم اگر نعمتوں کو لکھنا چاہے تو اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کو لکھ سکے، میں نے اس کو اس قدر نوازا ہوا ہے، لیکن 21ویں صدی کا یہ مسلم قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں تمہیں میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات اللہ رب العزت فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، یہ سورہ بقرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید جو نازل ہوا ہے، اس میں مالی عز و سلام جو آپ کو جھنجھوڑ کر فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا میں نے تجھے دیکھنے کے لیے دو آنکھیں نہیں دی؟ جی ہاں، اللہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، تو پھر دیکھتا کیوں نہیں؟ دیکھ اس بات کو کہ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر۔ کیوں نہیں دیکھتا؟ میں نے دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں دی تھی، کیوں نہیں دیکھتا؟ یہ رب العالمین کا سوال کا انداز ہے، کیوں نہیں دیکھتا کہ میں نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا ہے، میں نے اونٹ کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اونٹ کو کس طرح پیدا کیا ہے، افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، کیوں نہیں دیکھتا آسمان کی طرف کہ میں نے کیسے آسمان کو تیرے اوپر بلند کیا ہے، وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت، کیوں نہیں دیکھتا ان پہاڑوں کو جن کو میں نے زمین کے اندر اس طرح گاڑ دیا ہے کہ وہ مضبوطی کا کام کر رہے ہیں، زمین کو ہلنے نہیں دیتے، وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، کیوں نہیں آنکھوں والے دیکھتے کہ میں نے زمین کو کس طرح بچھا دیا ہے، میں نے زمین کو کس طرح ان کے لیے بچھا دیا، نرم کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں سورہ الرعد کے اندر اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، تو دیکھ آسمان کو بغیر ستونوں کے تیرے بارے میں کس طرح کھڑا کیا ہے، آسمان سے کس طرح میگھ برستا ہے، آسمان سے بارش برسنے والی اور زمین پہ برستی ہے تو زمین سے اللہ کے نباتات اور کس طرح کے نباتات آتے ہیں تیری آنکھوں کے سامنے رنگ رنگیلے، مختلف شکلوں والے، مختلف ذائقوں والے اور مختلف قسم کے انواع، مختلف قسم کے انعامات جو تیرے رب العالمین نے تجھے دیے ہیں، تو ہمیں ربی کون سی نعمتوں کو چھپائے گا؟ لیکن 21ویں صدی کا یہ مسلم قلیلا ما تشکرون، تھوڑے ہیں جو اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے ہیں، تھوڑے ہیں جو رب العالمین کی پہچان کرنے والے ہیں، جس نے آنکھیں دی تھی۔ کہنے والا کہتا ہے کہ میں جب اونٹ کی مینی کو دیکھتا تو اونٹ کو پہچان لیتا ہوں، رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر رب العالمین پہ تیرا یقین کیوں نہیں بنتا، رب العالمین کے قرآن کو پڑھ کر تیرا ایمان کیوں نہیں زیادہ ہوتا،
آنے کہیں کیوں ہے؟ اپنے ایمان کی فکر کر ماں کی عزت و سلام کو کہنا پڑتا ہے قل هو الذی انشأکم، وہ اللہ ایسا ہے جس نے تجھے پھیلایا زمین میں، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، دل دماغ دینے کے بعد اللہ نے فرمایا قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تھوڑے ہیں جو میرا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جس نے آنکھیں دی تھی، جو میرا آپ کا نگران تھا، جو دیکھ رہا ہے کہ میرا آپ کیا کر رہے ہیں، آنکھوں والوں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الَّذِي زَرَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے کہ تیری آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی، تیرے کان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سننے سے قاصر ہو جائیں گے، تیرے ہاتھ پاؤں ساکن ہو جائیں گے، اور تیرے قبر میں دفن کر دیا جائے گا، اور پھر اس زمین کو حکم دیا جائے گا، اس زمین سے تو نکلے گا، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف تجھے حشر کے میدان میں جمع کیا جائے گا۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ایسی بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تیرے پاس علم نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن جہاں رب العالمین تیرے ماں کا تجھ سے سوال کریں گے کہ تم نے ماں کہاں سے کمایا تھا، جہاں رب العالمین تیری جوانی کا تجھ سے سوال کریں گے کہ اس جوانی کو کہاں سے ضائع کر کے آیا ہے، جہاں رب العالمین تیرے علم کا تجھ سے سوال کریں گے کہ اس علم کو کہاں لگا کے آیا ہے، ان نعمتوں کو کیسے ضائع کر کے آیا ہے، وہیں پہ اللہ رب العزت یہ بھی سوال کریں گے کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ دنیا جہاں کی ساری نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود، قدرت الہی کے وہ مناظر دیکھنے کے باوجود، تجھے اس بات کا ذرا بھی جھجک اور ڈر نہیں ہے کہ میرا رب مجھ سے مسئول سوال کرنے والا ہے۔ اللہ مجھ سے ان السمع والبصر والفؤاد، ان کانوں سے، ان آنکھوں سے اور اس دل دماغ سے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک چیز سے پوچھا جائے گا اور ہر ایک چیز جواب دے۔ یہ سورہ حامیم السجدہ ہے، مالک ارض و سما کا قرآن ہے۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں اگر تجھے یقین نہیں آتا، تجھے عینی مشاہدہ کروا دیتا ہوں، قرآن مجید فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، دیکھنے والوں کے لیے عبرت دکھاتا ہے، عبرت کا سماع تیرے سامنے موجود ہے۔ سورہ حامیم سجدہ، اور اللہ رب العزت نے اسی طرح سورہ مومن میں ارشاد فرمایا أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس زمین کی سیر کر لے، اس زمین کی طرف چل کے دیکھ لے، فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ، اپنی آنکھوں سے تو دیکھے گا کہ پہلے جو تھے، جو تجھ سے طاقت میں زیادہ تھے، قوت میں زیادہ تھے، مال میں زیادہ تھے، علم میں زیادہ تھے، عمر میں زیادہ تھے، شہرت میں زیادہ تھے، حسن و جمال میں سب سے آگے تھے، اور اتنی بڑی بادشاہتوں کے مالک تھے۔ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے مال کے کام آیا، ان کی اولاد کے کام آئی، ان کی شہرت ان کے کام آئی، ان کی قوت ان کے کام آئی، نہیں آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس طرح ان کو بچھاڑ دیا، اس طرح ان کو مارا، اس طرح ان کو پکڑا کہ وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ فَاعْتَبِرُوا یا اُولی الْأَبْصَارِ، اے اہل بصیرت، اے آنکھوں والو، ان کا انجام دیکھ کر اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت نے عادی قوم کا ذکر کیا، فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اے نیلی آنکھوں والو، اے خوبصورت چہروں والو، اے خوبصورت زبانی والو، اے مال اور اس طرح شہرت میں، دنیا میں شہرت کمانے والو، تکبر نہ کرنا۔ عادیوں نے تکبر کیا تھا، فرعون نے تکبر کیا تھا، تو ان آنکھوں نے دیکھا، چشم فرج نے وہ مناظر بھی دیکھے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کثرت کے ساتھ اپنی آنکھ کو آگے کر کہتے ہیں ہم تم سے قوت والے، ہم تم سے طاقت والے، اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے تھے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، مالک ارض و سما فرماتے ہیں میں مسلسل
اور ان پر ایک آندھی ایک ہوا ایسی چلائی جو ٹھنڈی تھی، اتنی ٹھنڈی کہ فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے ان کو مزہ چکھا دیا۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَىٰ، آخرت کا عذاب تو اور رسوا کرنے والا ہے جب کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْأَعْمَىٰ، ہدایت جن کو نہ ملے پھر وہ اندھے ہو جاتے ہیں، اور جو دنیا کی زندگی میں اندھا ہو، جو راہ راست کو لے کر راہ پر نہ آئے، اس کے لیے قرآن نے یہ فیصلہ کیا ہے مَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، دنیا میں نے ان کو آنکھیں دی کہ وہ قرآن کو دیکھیں، میں نے دنیا میں آنکھیں دی کہ وہ حدیث کو دیکھیں، میں نے دنیا میں آنکھیں دی کہ وہ اسلام کو دیکھ کر سنت پر عمل پیرا ہوں، لیکن دنیا کی زندگی میں اندھوں کی طرح اس نے زندگی گزاری ہے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت کے دن بھی وہ اندھا ہی ہوگا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، قرآن و حدیث سے اعراض کرنے والا، قرآن و حدیث سے منہ کو موڑنے والا، قرآن و حدیث سے اپنے چہرے کو پھیرنے والا، دنیا کی طرف تو اس کی نظر ہے، دنیا کے جب سے جلوسوں کی طرف اس کی نظر ہے، لیکن قرآن اور حدیث کی طرف اس کی نظر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن و حدیث سے منہ موڑنے والا، اس کی معیشت کو، اس کی زندگی کو میں نے اس کی گزران کو اس پہ تنگ کر دیا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کو میں اندھا اٹھاؤں گا۔ اللہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ راہ راست پہ لانے والا بنائے، راہ حق دکھائے، اور اللہ رب العزت سے ہر وقت یہی دعا کرنی چاہیے اللہم ارنا الحق حقہ، اے اللہ تو نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، اللہ میں تیری قدرت کو پہچان چکا، اللہ میں تیرے نبی کو پہچان چکا، تیرے نبی کے فرامین کو پڑھ چکا، اللہ مجھے اب حق راہ دکھا دے، تو ہی حق راہ دکھانے والا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اللہم ارنا الباطل، اللہ باطل کام جتنے بھی ہیں، فضول کام جتنے بھی ہیں، بدعات جتنی ہیں، اسلام میں رسومات جتنی ہیں، نئے نئے کام جو اسلام کا حصہ بن چکے ہیں، اللہ مجھے ان باطل کاموں سے بھی آگاہ کر دے تاکہ میں ان باطل کاموں سے بچ سکوں۔ اللہ آنکھوں کا گناہ سب سے بڑا گناہ ہے، آنکھوں کا زنا سب سے بڑا زنا ہے، آنکھوں کی آوازی سب سے بڑی آوازی ہے۔ اللہ آنکھوں میں حیا کا سرما لگانے کی توفیق عطا فرما، اللہ سے جب بھی دعا مانگا کرے تو اس طرح کی مانگا کر، اللہ میری آنکھوں میں حیا پیدا کر دے، اللہ میری آنکھوں کو حیا والا بنا دے، اللہ کو حیا والوں کو پسند کرتا ہے، اور رسول کرام نے فرمایا ایمان حیا کا حصہ ہے، جس کے پاس حیا ہے اس کے پاس ایمان ہے، جس کے پاس ایمان ہے اس کے پاس حیا ہے۔ اگر حیا آنکھوں سے اٹھ جائے تو ایمان اٹھ جاتا ہے، اور ایمان جس کے پاس نہیں ہے اس کے پاس حیا نہیں ہے۔ بے ایمان ہوتا ہے جو بے حیا ہوتا ہے، بے ایمان ہوتا ہے جو اپنی آنکھوں کا ہمارا استعمال کرتا ہے، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ اس سے پہلے بڑی طاقتوں والے تھے، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کیا انہوں نے ان کا حال نہیں دیکھا سورہ الحاقہ میں نے اتنی تیز آندھی چلائی کہ تمہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، ان میں سے کوئی ایک باقی نہیں نظر آئے گا جو طاقت تھے، بڑے طاقت والے تھے، بڑے ہی اپنے آپ کو اتنا سمجھتے تھے کہ میں ربکم الاعلیٰ، اپنے آپ کو خدائی تعالیٰ کرنے والے۔ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، جاؤ عجائب گھروں میں دیکھ لو، ان کی لاشیں ابھی بھی مشق پڑی ہیں، جاؤ ان کا نظارہ اب بھی کر لو، وہ اپنے آپ کو طاقتور کہلانے والے مارو زر میں بہت زیادہ، لیکن اللہ فرماتے ہیں فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، تو ان آنکھوں سے دیکھے گا تمہیں ایک بھی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت کے نشان دیکھ کر عبرت پکڑنے والا بنائے۔ حضرات میرے معاشرے میں ابھی عبرت نہیں لوگ پڑھتے، آنکھوں کی آوازی اور آنکھوں کی بے حیائی اتنی اس قدر زیادہ ہو چکی ہے کہ معاشرے کے اندر انجام دے کر، نتائج دے کر لوگ بے حیائی سے باز نہیں جا رہے، لوگ بچوں کو بے حیائی سے نہیں روک رہے، لوگ آوازی سے نہیں روک رہے، لیکن چاہیے تو یہ تھا کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے اہل دانش، اے شعور والو، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، اپنے آپ کو روک کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کا استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات اللہ
صحیح استعمال دیا ہے سورہ النور ہے، قرآن مجید ہے، جا کے قرآن مجید کا ہر ماں اور بہن بیٹی مطالعہ کرے، ہر بڑا ہر نوجوان قرآن مجید کی سورہ النور کو پڑھے۔ اس میں اللہ رب العزت نے آنکھوں کا استعمال کرنے کا صحیح استعمال دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل للمؤمنین، قل للمؤمنین، جن کا یہ ایمان ہے کہ کائنات کا خالق اللہ، مجھے آنکھیں دینے والا اللہ، آنکھوں میں بینائی دینے والا اللہ، اور اتنی بڑی آنکھ کہ جس کو اللہ رب العزت نے 13 ملین لائٹ لگا دی ہیں، یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ بلب اللہ رب العزت نے لگائے ہیں اس آنکھ کے پیچھے، اور 12 لاکھ تارے انسان کے دماغ پر لگائی ہیں۔ یہ سائنسدانوں کا مشاہدہ ہے تو تجربہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ 12 لاکھ تارے جو اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ میں فٹ کر دی ہیں، اور یہ آنکھ صرف تصویر کو دیکھتی ہے، دماغ پرکھتا ہے کہ یہ ماں ہے، دماغ سوچتا ہے کہ یہ بہن ہے، دماغ سوچتا ہے کہ یہ بیٹی ہے، دماغ سوچتا ہے کہ یہ حق ہے، دماغ دیکھتا ہے کہ وہ ماضی میں 20 سال پرانی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ ابھی تصورات کی دنیا میں یہ گھوم رہا انسان، اتنی بڑی نعمت، اور مشاہدے کے مطابق 24,000 مرتبہ آنکھوں کو کبھی بند کرتا کبھی کھولتا ہے۔ اللہ رب العزت سوال کرتے ہیں جس کا یہ ایمان ہے کہ مجھے آنکھیں اللہ نے دی ہیں، لائٹیں اللہ نے لگائی ہیں، نبینا ہونے سے اللہ نے بچایا ہے، اس کو پیغام دے دیجئے قل للمؤمنین، اے امت کے نوجوانوں، اے امت کے بوڑھوں، اے امت کے نوجوان بچوں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے مخاطب ہو کر اے پیارے پیغمبر آپ فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کو پست کریں، جھکا دیں، اپنی نظروں میں حیا کریں۔ جب بھی کوئی اہم کام ہوتا ہے تو اللہ لفظ کل کا استعمال کرتے ہیں۔ میں نے اور آپ نے یہی سمجھ رکھا ہے کہ جو مر جانے کے بعد کل کر لیں وہی کل ہے، جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے۔ کل یہ ہے، آپ فرما دیجئے اے پیارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کتنی بار کہا قرآن مجید میں 300 بار اللہ رب العزت نے لفظ کل کا استعمال کیا۔ جب کوئی خاص اناؤنسمنٹ کروانی ہے، کوئی خاص پیغام دینا ہے، کوئی خاص بات کہنی ہے، کوئی اہم کام کا کہنا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، ان کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، جو فلک کا مالک ہے، جو خلق کا مالک ہے، جو ناس حجر شجر کا مالک ہے۔ قل اعوذ برب الناس، آپ ان کو کہہ دیجئے قل اوحی الی انہ استمع، کبھی اللہ رب العزت قل کا استعمال کرتے ہوئے فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ ان سے کہہ دیجئے میری زندگی، میری نماز، میرا جینا اور مرنا صرف للہ رب العالمین، اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ قل آپ کہہ دیجئے پیارے پیغمبر روزی دینے والا کون ہے، آپ کہہ دیجئے آنکھیں دینے والا کون ہے، آپ کہہ دیجئے تندرستیاں دینے والا کون ہے، آپ کہہ دیجئے رزق دینے والا کون ہے۔ جب خاص کام کا اللہ رب العزت ارادہ فرماتے تو لفظ کل کا استعمال کرتے ہیں۔ اب خاص کام آیا، سورت کا نام سورہ النور ہے، اس نور میں اللہ رب العزت نے تاریکی کا ذکر بھی کیا ہے، آنکھوں کی بصارت کا ذکر بھی کیا ہے، کہا جو ایمان والا ہوگا وہ کبھی بھی بے حیائی کے نزدیک نہیں جائے گا، بے حیائی کے کاموں کو نہیں دیکھے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے امت کے نوجوانوں، اے ایمان والو، اپنی نظروں کو نیچا کر لیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی عزت کی حفاظت کرو، یہ تمہاری پاکیزگی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تم کرتے ہو اللہ ان سے باخبر ہے، جو تم دیکھتے ہو تنہائی میں، رات کی تاریکی میں، بند کمرے میں، رات جب دنیا سے آپ آنکھوں سے، دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، نہ ماں دیکھتی نہ باپ دیکھتا ہے، ایک ذات ہے ان اللہ خبیر بما یصنعون، یہ سی سی ٹی کیمروں سے بچنے والا، یہ دنیا کے میڈیا کے کیمروں سے بچ کر زندگی بسر کرنے والا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو تو کر رہا ہے، جو تو دیکھ رہا ہے، وہ نیٹ پہ ہے، وہ تنہائی میں ہے، وہ برائی ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اے ماں اے بہنوں، وقل للمؤمنات،
من ابصارہن، اپنی نظروں کو پست کریں، ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی عزت کا خیال کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں، باپردہ رہیں اور اپنے گھر کی چار دیواری میں محدود رہیں۔ رسول کائنات نے منع کیا ہے، میں روکتا ہوں کہ بازاروں اور چوراہوں میں بیٹھنے سے باز آ جاؤ۔ کہا اللہ کے رسول بیٹھنا اب مجبوری بن گیا ہے، کیا کریں؟ فَأَعْتُ الطَّرِيقَ حَقَّهُ، اور راستے میں اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے رسول پہلا حق کیا ہے؟ کہا غض البصر، اگر چوک اور چوراہے میں بیٹھنے کا اتفاق ہو جائے، گزرنے کا اتفاق ہو جائے تو غض البصر، اپنی آنکھ کو جھکا کے رکھا کر، سلام کا جواب دیا کر، نیکی کا حکم دیا کر، برائی سے منع کیا کر۔ تم میں سے کوئی بھی دیکھے تیرا بیٹا برائی کر رہا ہے، بھائی برائی کر رہا ہے، بہن برائی کر رہی ہے، اور عزت معاشرے کا کوئی فرد برائی کر رہا ہے، محلے دار ہے یا غیر محلے دار ہے، من رأى منکرا منکم منکرا، تم میں سے کسی نے بھی اپنی آنکھ سے برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے روکے، اور جس کے پاس ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں تو کم از کم دل میں برائی کو تو برا جانو۔ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں سے کہہ دیجئے کہ یغضوا من ابصارہم، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، اپنی نظروں کو پست کرے، کیونکہ پہلے دیکھنا ہوتا ہے، پھر مسکرانا ہوتا ہے، بعد میں کلام ہوتی ہے، سلام ہونے کے بعد وعد و وعید ہوتے ہیں، اور بعد میں ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا آنکھیں زنا کرتی ہیں، جب بے حیائی کی نظر سے کسی کو دیکھا جائے تو آنکھوں کا زنا لکھا جاتا ہے، اور یہ زنا سب سے بڑا زنا ہے، آنکھوں کی آوارگی سب سے بڑی آوارگی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، کیوں ان السمع والبصر، اللہ رب العزت نے تیرے کان سے، تیری آنکھ سے اور تیرے دل دماغ سے سوال کرنا ہے۔ کل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ان کا استعمال کیا کر کے آیا، صحیح کر کے آیا یا غلط کر کے آیا ہے۔ ربنا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، جن کی زندگی میں آنکھوں کی آوارگی بچی ہو، جن کی زندگی میں بے حیائی ہو، جن کی زندگی میں صرف بے غیرتی اور بے شرمی ہو، جن کی آنکھوں میں بڑوں کا حیا اور احترام نہ ہو، بے عزت زندگی بسر کرنے والا یہ جوان یہ بوڑھا اب مر جاتا ہے، رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے جہنم کو دیکھتے ہوئے، کہے گا ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، اللہ ہم تو آنکھوں سے دیکھ لیا ہے تیری جہنم کو، اب تو چیخو پکار کو سن لیا ہے، اللہ ایک موقع اور دے، فرجعنا نعمل صالحا، تاکہ میں جا کر نیک عمل کر کے آؤں۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، اب وہ وقت گزر چکا ہے، یہ تیرے ہاتھ بول لیں گے، تیری زبان بند ہوگی، تیرے آنکھیں بولیں گی، تیری زبان بند ہوگی، تیرے کان بولیں گے، تیری زبان بند ہوگی، یہ گواہیاں دیں گے کہ تو کیا کرتا رہا، ان کو کیسے استعمال کرتا رہا۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین ایسی آنکھیں جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ پہلی آنکھ عین حرست فی سبیل اللہ، جو رات پہرا دیتی ہے، اسلام کی خاطر جاگتی ہے، ایسی آنکھ جو جگراتا اسلام کی خاطر کاٹے، اللہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لے گا، اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، وہ جہنم کو نہیں دیکھے گی، اللہ ایسی آنکھ عطا کر دے۔ دوسری آنکھ رسول کائنات نے فرمایا وَعَيْنٌ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، جس کی آنکھ سے آنسو نکل آئے خشیت الہی کی وجہ سے، اللہ تیرا ڈر آ گیا ہے، زندگی ساری گناہوں میں بیت گئی، اب تیرا خوف آ گیا ہے، اب اللہ ڈر آ گیا ہے، قبر کا حشر کی فکر آ گئی ہے، ذلت کا منہ دیکھنے سے بچنا چاہتا ہوں، رو دیتا ہے رات کی تنہائی میں، بیٹھا بیٹھا کبھی کبھی تنہا محفل میں بیٹھ جاتا ہے، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْهُ عَيْنَاهُ، ذکر کرتے کرتے فکر کرتے کرتے آنکھوں سے آنسو بہا دیتا ہے، اللہ کو اتنا پسند آتا ہے، فرمایا جس دن کوئی سائے بار نہیں ہوگا، اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے۔ یہ شخص یہ خوش نصیب شخص ہے جو اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کر رہا ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی تھی کہ باپ کو دیکھتا، ماں کی شفقت کو دیکھتا، بہن بھائیوں کے پیار کو دیکھتا، اس نے بے حیائی کو دیکھنا شروع کر دیا، برائی کو دیکھنا شروع کر دیا، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ دیکھنا ہے تو قدرت کے مناظر کو دیکھ، دیکھنا ہے تو قرآن و سنت کو دیکھ،
دیکھنا ہے تو اسلام کو دیکھنا ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کو دیکھ. اللہ رب العزت کو تو اتنا پسند آئے گا کہ تیرا تنہائی میں بیٹھ کر رونا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، پیارے رسول نے فرمایا اس پر جہنم کی آگ کو میں نے حرام کر دیا ہے. تیسری وہ آنکھ عین کفت عن محارم اللہ، اللہ یہ نامحرم ہے، یہ میری کچھ نہیں لگتی، اسلامی بہن تو ہے، اسلامی ماں تو ہے، اسلامی بیٹی تو ہے، میں تیری حلال کردہ چیز کو دیکھتا ہوں، حرام کردہ چیز کی طرف نظر نہیں کرتا. میں نہ سود کو دیکھتا ہوں، نہ رشوت کو دیکھتا ہوں، نہ مال حرام کو دیکھتا ہوں، نہ ظالم کو دیکھتا ہوں. جو دیکھتا ہوں وہ بیان کر دیتا ہوں، حقائق پہ مبنی باتیں کرتا ہوں اور برائی سے بچ کر رہتا ہوں. پیارے رسول نے فرمایا یہ تیسری آنکھ ہے جس پر اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. اللہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو ماں باپ کا نافرمان ہو، اللہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو شراب پینے والا ہو، اللہ نہیں دیکھتے اس کی طرف جو سلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا ہو، اللہ نہیں دیکھتے اس دیوس کی طرف جس کی آنکھوں میں حیا نہ ہو. میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ آنکھوں کو پاک باز بنا دے، آنکھوں میں حیا پیدا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه